بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، دعوت اسلامی یعنی دعوت الیاسی کا نیا فتنہ جو ان کی عیاری و مکاری میں مہارت کا بہترین نمونہ ہے، مسلمانوں کے گھروں میں ٹی وی داخل کرنے کا بہت آسان طریقہ انہوں نے نکالا ہے، اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعر کے مطابق کہ شہد دکھائے زہر پلائے کا مصداق ہے۔ ان عطاریوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پہلے بھی بارہا تمام برادران اہل سنت کو، احباب اہل سنت کو آگاہ کیا اور ان کی مکاریوں سے متنبہ کیا۔ بہت سارے احباب نے ان کی مکاریوں سے باخبر ہو کر ان کے دام فریب سے بچ گئے اور ان سے علیحدہ ہو گئے۔ آج کل ان عطاریوں نے ممبئی میں ایک اسکول کھولا ہے جس کا نام دارالمدینہ این اسلامک اسکول سسٹم رکھا ہے۔ اس اسکول کا داخلہ فارم میرے سامنے موجود ہے، جس میں سب سے اوپر ایک حدیث شریف نیت المؤمن خیر من عملہ لکھی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ دارالمدینہ کے 10 حروف کی نسبت سے داخلے کے لیے آنے والے مدنی منوں اور مدنی منیوں کے سرپرستوں کے لیے 10 اچھی نیتیں۔ اس فہرست میں 9ویں نمبر پر لکھا ہے کہ انشاءاللہ میں خود بھی مدنی چینل ٹی وی پر دیکھوں گی، نیز اپنے گھر میں بھی مدنی چینل دکھانے کی ترکیب بناؤں گی تاکہ اس کی برکتوں سے میرا گھر سنتوں کا گہوارہ بن جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی حرام کام سے بھی اب جو ہے گھر سنتوں کا گہوارہ بنے گا۔ ارے حرام کام سے سنت کا گہوارہ بنے گا یا حرام کاریوں کا اڈا بنے گا؟ برادران اہل سنت، ذرا غور کیجئے کہ ٹی وی پر آنے والے ذی روح کی تصویر والے چینل، جس کے بارے میں اب بھی اکثر اکابر و اصاغر علماء کرام و مفتیان ذوی الاحترام کا یہی موقف ہے کہ یہ حرام ہے۔ ذی روح یعنی جاندار کی تصویر چاہے جس طرح بنائی جائے حرام ہے۔ ان کے چند عطاری الیاسی مولویوں نے جائز کہہ دیا، تو ان کے جائز کہہ دینے سے یہ ٹی وی ہرگز جائز نہیں ہو سکتی۔ اس حرام کام کی تبلیغ کس انداز میں یہ الیاسی لوگ کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، اور بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو گھر میں ٹی وی لانے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں اور اس حرام کام کے کرنے کا وعدہ کروا رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ زبردستی کہلوا رہے ہیں۔ کیا یہی سنت و شریعت کی تبلیغ و تعلیم ہے؟ کیا حرام کام سے گھر میں برکت ہوتی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کے پورے داخلہ فارم میں کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ یہ نیت کرو کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہیں گے، ہم بد مذہبوں سے خود بھی دور رہیں گے اور اپنے بچوں کو ان سے دور رکھیں گے۔ کہیں یہ نہیں لکھا کہ شریعت کی مکمل پابندی کریں گے اور حرام کاموں سے اجتناب کریں گے۔ ان الیاسیوں عطاریوں کے تمام کاموں کا جائزہ لیں تو صرف اب اس زمانے میں نام نہاد مدنی ٹی وی چینل کی فضیلت و برکت کا ذکر اور ان کے گمراہ گر امیر کے چہرے کا درشن، بس انہی 2 کاموں کی زور و شور سے تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسی لیے بقیت السلف، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید محمد حسینی اشرفی مصباحی مدظلہ نورانی نے اپنے ماہنامہ سنی آواز ناگپور میں تحریر فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی نشان راہ سے بھٹک گئی ہے۔ ٹی وی، مووی، وی سی آر اور ڈی وی ڈی وغیرہ سے متعلق اس کا موقف مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے۔ اسی طرح خوابوں کی بارات اور بھرمار نے اس جماعت کو گمراہ گر بنا دیا ہے۔ الیاس عطار پر اللہ کا سلام تو آ ہی گیا، شاید اب وحی کا انتظار ہے۔
اتنے گمراہ کن خواب آج تک کسی نے گڑھا نہیں جتنے خواب دعوت الیاسی والوں نے گڑھے ہیں اور فخر کے ساتھ ان خوابوں کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اے مسلک اعلی حضرت کے ماننے والوں، بھولے والے مسلمانوں، ذرا دیکھو ان ہری پگڑی والوں کو اور ان کو پہچانو یہ کون ہیں۔ کیا اب بھی آپ ان کے اجتماعات میں جاؤ گے؟ کیا اب بھی آپ ان مکاروں کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ یہ ہری پگڑی والے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کو بھی جائز کہتے ہیں اور تاجدار اہل سنت قطب عالم ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ کو نہیں مانتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو جماعت نہ تو سرکار اعلی حضرت کے فتووں کو مانے، نہ ہی سرکار مفتی اعظم اور اس زمانے کے اکابر مفتیان اکرام کے فتووں کو مانے، بلکہ خود مفتی و مجتہد بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرے اور حرام و ناجائز کاموں کو جائز بلکہ باعث برکت کہے، کیا وہ جماعت اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کی تحریک ہو سکتی ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ سرکار اعلی حضرت نے تو بہت پہلے ہمیں خبردار کر دیا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، ارے اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے تمام فتنوں سے سنی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو سختی سے قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔